الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ایک درود پاک پر اتنی برکتیں ہیں، تو جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں ان کو کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہوں گی۔ تو ہم سب کو مل کر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے ہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج جو ہمارا بیان کا موضوع ہے کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے، رمضان کی پریپریشن کیسے کی جائے۔ دیکھیں، ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ایک اچھی یوں سمجھیے کہ پریپریشن کرتے ہیں، اور جیسا مہمان ویسی تیاری۔ جس کے لیے دل میں زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے ہم زیادہ تیاری کرتے ہیں۔ تو اب ذرا آپ سوچئے کہ ایسا مہمان جو ہماری مغفرت کروانے آ رہا ہے، ایسا مہمان جو ہمیں بخشوانے آ رہا ہے، تو پھر ہمیں اس کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج یہاں پر جو ہم حاضر ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ ہم رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ رمضان اللہ کا احسان ہے۔ رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول کتنا نرالا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بخشوانے، عذاب سے بچانے کے لیے آ رہا ہے، رحمتیں برسانے کے لیے آ رہا ہے۔ کاروباری لوگ بھی مجھے سن رہے ہوں گے، جس علاقے میں جس اسٹور پر کوئی ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، کوئی اسکیم ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، ہم ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ رمضان ایک ایسی اسکیم ہے، رمضان ایک ایسا بینیفٹ دیتا ہے کہ احادیث میں یہ مضمون ہے کہ فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کو تالے لگا دی جاتے ہیں، جنت کے در کھول دیے جاتے ہیں۔ روزہ دار کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے، جو بو آتی ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار پیسٹ نہیں کر سکے پورا دن، منہ سے اسمیل آ رہی ہے، سنیے یہ اسمیل جو ہے یہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اللہ، ذرا آپ غور تو کیجئے، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں، ہر سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ اتنی نیکیاں، پھر وہ کتنا بدنصیب ہے جو رمضان میں بھی عبادت نہ کرے، رمضان میں بھی اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب نہ ہو۔ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخش دیے جائیں، اور جناب ہر جمعے کو جب رمضان میں جمعہ آئے تو ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار بخشے جائیں، تو کروڑوں اربوں لوگوں کی بخشش گویا رمضان میں ہونی ہے۔ تو پھر ہمیں اس کی کیسی تیاری کرنی چاہیے، کتنا ثواب کمانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ایک تو رمضان میں نیکیاں کرنی ہے، دوسرا بڑا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ عادتیں تو ساتھ ہی لگی ہوئی ہیں نا۔ شیطان بند ہے لیکن ہماری اپنی عادتیں، جس کی روز حرام دیکھنے کی عادت ہے، حرام سننے کی عادت ہے، حرام بولنے کی عادت ہے، ایسا تو نہیں ہوگا نا چاند آتے ہی سارے سوئچ آف ہو جائیں گے، وہ عادتیں ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں۔ غور کیجئے کہ رمضان میں جو گناہ کرتا ہے نا، اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی پنشمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی مسجد کے اندر آ کے گناہ کرے تو آپ کہیں گے نا یار خدا کا خوف کرو، مسجد میں ایسا کام کر رہے ہو۔ کوئی مکہ شریف حرم میں اندر جا کر گناہ کرے تو کتنا شدید ہو جائے گا وہ۔ تو رمضان جب اتنا مقدس مہینہ ہے، اس میں گناہ کرنا، اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہے۔ ایک بار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک قبر والے کا حال دیکھا، اور دیکھا اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے، اور وہ چلانے لگا، عرض کرنے لگا اے علی میری مدد فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ مولا علی شیر خدا نے ہاتھ اٹھائے کہ اے مولا اسے بخش دے۔ ارشاد ہوا اے علی اس کی سفارش نہ کریں۔ عرض کی مولا وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمائے رمضان کے روزے تو رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا۔ روزے رکھ کر گناہ کرنے والے کو اتنا عذاب، تو جو روزے ہی نہ رکھے، ایسے بھی لوگ ہیں جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے۔ پلیز اس کو ایزی نہ لیں۔ ہمیں نہیں معلوم، پتہ نہیں اگلا رمضان پھر نصیب ہوگا کہ نہیں۔ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں۔ اور اللہ پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یہ رمضان بھی عطا کر دے۔ زندگی کا کیا بھروسہ، دنیا کی جو کیفیت آپ کے سامنے ہے، کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ تو پھر اس رمضان کو تو سمجھ لیں بس ایک موقع بنا دیں، لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنا دیں
کہ بس اس میں عبادت کرنی ہے، اس میں خوب سجدے کرنے ہیں، اس میں روزے رکھنے ہیں، اس میں تراویح پڑھنی ہے، اس میں گناہ نہیں کرنے ہیں۔ اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بہترین رول ماڈل کیا ہوگا کہ رمضان میرے آقا کیسے گزارتے۔ تو مختلف احادیث کا جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے، بستر پر کم تشریف لاتے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، متغیر ہو جاتا۔ کیوں؟ کہ نبی پاک پر خوف خدا طاری ہوتا، آپ گر گڑاتے، آپ رات بھر التجائیں کرتے۔ میرے آقا رو رو کر دعاؤں میں رمضان گزارے، چہرے کا رنگ بدل جائے۔ اور یہاں کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کا وزن ہی بڑھ جاتا ہے رمضان میں، اتنا کھانا کھانا ہے، سحری میں زیادہ کھانا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، افطار میں اس لیے زیادہ کھانا ہے کہ پورا دن بھوکا رہے تھے، پھر رات کو 2-3 بار مزید کھانا ہے کیونکہ کل روزہ رکھنا ہے۔ تو رمضان فوڈ فیسٹیول نہیں ہے، رمضان عبادت کے لیے آیا ہے۔ لوگ تیاری کر رہے ہوں گے ابھی بھی رمضان کی، وہ کیا کر رہے ہوں گے کہ افطار میں کیا پکانا ہے، سحری میں کیا پکانا ہے، کون سا آئٹم شارٹ ہے۔ نہیں میرے بیچ اسلامی، یہ جو بھوک کا احساس ہے نا روزے میں، اس کی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ بھوک غربت کا احساس دلاتی ہے، فقیری کا احساس دلاتی ہے، بندے کا غرور تکبر بیٹھ جاتا ہے، کتنے نکاہت میں آ جاتے ہیں ہم، ہمت ہی نہیں ہوتی کوئی کام کرنے کی۔ تو یہ احساس دلاتی ہے کہ تیری اوقات کیا ہے، غریب کیسے زندگی گزارتا ہے، فقیر کیسے زندگی گزارتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو بھوک نہیں لگتی کیونکہ وہ اتنا کھا لیتے ہیں یا پھر سوتے ہی رہتے ہیں۔ روزے کی حکمت یہ نہیں ہے، نبی پاک آنسو بہاتے تھے، آقا کا چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ اور پھر بتایا کہ رمضان میں جب جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے۔ اور پھر ایک اور نبی پاک کا خوبصورت انداز کہ پیارے آقا ویسے تو سب سے بڑھ کر سخی ہیں، مگر جب رمضان آتا تو نبی پاک کا دریائے سخاوت ایسے بہتا تھا جیسے تیز آندھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ، یہ 3-4 چیزیں آپ نے میں نے پکڑ لینی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جانا نا جنت میں، ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے۔ یہ راتیں مانگنے کی راتیں، التجا کرنے کی راتیں، سجدے کرنے کی راتیں، ہمیں تہجد بھی پڑھنی ہے، ہمیں انشاءاللہ نوافل بھی پڑھنے ہیں، اور کم از کم قرآن ایک بار تو پورا انڈرسٹینڈ تو کریں نا۔ تلاوت، ترجمہ، تفسیر کب کریں گے؟ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے پاسپورٹ اور جناب بہت سارا سرمایہ ہے، مگر ایک بار بھی قرآن پورا ترجمے اور تفسیر سے نہیں پڑھا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ذرا سوچئے نا۔ اچھا یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان اور قرآن کو جو خاص نسبت حاصل ہے نا، تو اس مہینے میں قرآن کو پکڑ لیں۔ ہائے ہائے، اللہ کرے رمضان قرآن کے ساتھ گزرے، ہماری صبح قرآن کے ساتھ ہو، ہماری شام قرآن کے ساتھ، ہم قرآن سمجھنے والے بن جائیں۔ اچھا میں ایک اور بات بتاؤں آپ، مہینہ کتنا پیارا، صرف اس مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا، باقی بھی جو 3 آسمانی کتابیں ہیں نا، زبور، انجیل، توریت، یہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کریم نے ان تمام مبارک کتابوں کو نازل کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا۔ اتنا مبارک مہینہ ہے تو ہمیں خوب اس میں تلاوت قرآن کرنی۔ اور اب دعوت اسلامی نے کتنا آسان کر دیا، تفسیر قرآن عطا فرما دی صراط الجنان آسان اردو میں، اور پھر جناب اس کو اپلیکیشن پر بھی دے دیا، اس کے PDF بھی جاری کر دیے، ڈاؤن لوڈ کر لیں موبائل میں۔ اب تو آڈیو تفسیر قرآن بھی آپ کو دے دی۔ اگر پھر بھی سنیں نہ، پڑھیں نہ، قرآن سے دور رہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پلیز اس رمضان کو قرآن کے ساتھ گزاری۔ اور پھر جو نبی پاک کا جو سخاوت والا انداز ہے نا، صدقہ و خیرات کرنا، ہر سائل کو عطا فرماتے، تو یہ بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ خوب دل کھول کر خرچ کریں۔ سب سے پہلے اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ اتنی بڑی اب بدقسمتی ہوتی جا رہی ہے، ایسا فیل ہوتا ہے دنیا بھر کے تاجران اور لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں کہ جس طرح رمضان کے علاوہ بہت تھوڑی تعداد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا 5 ٹائم، ایسا لگتا ہے اب زکوٰۃ بھی بہت کم لوگ ہی دیتے ہیں، پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، اندازے سے نکال دی، کیلکولیشن کرتے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی فیلنگز آتی ہیں کہ زکوٰۃ جتنی بڑھتی جاتی ہے نا، ہزاروں میں جس کی زکوٰۃ ہے وہ دے دیتا ہے، لاکھوں والا بھی شاید دے دیتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ ہی کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے نا، تو پھر یہ دل پر بھار پڑنا لگ جاتا ہے، ڈیفیکلٹ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ بندہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر اللہ پاک نے مجھ پر لاکھوں میں زکوٰۃ ہے تو اللہ نے کروڑوں دیے تو لاکھوں میں زکوٰۃ ہے، اگر کروڑوں میں زکوٰۃ ہے تو اربوں ہیں تو کروڑوں میں زکوٰۃ ہے نا۔ زکوٰۃ کتنی ہے؟ ضروریات زندگی کی تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد جو مال تجارت، سونا چاندی، کیش یا پرائز بانڈ، یہ جو اس کی تفصیلات ہیں، اس پر 2.5% ہے۔ میں ایک اور لاجک سے آپ کو بات سمجھاؤں، اگر اس لاجک سے سمجھیں تو زکوٰۃ تو 1-1.5% بنتی ہے۔ وہ کیسے؟ ہم سب کے گھر نکل گئے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ہماری گاڑیاں نکل گئیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جن کی فیکٹریاں ہیں وہ فیکٹریاں بھی مائنس کر دی گئیں، جن کی دکانیں ہیں وہ دکانیں بھی مائنس ہو گئیں۔ اچھا جناب اس کے علاوہ اگر کرائے پہ کچھ پراپرٹی دی ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر ان سب پر زکوٰۃ ہوتی، یعنی جو کچھ میرے پاس ہے ان سب پر ہوتی تو کتنی زیادہ ہو جاتی، اور اتنی ساری چیزیں نکل گئی تو پھر تو اگر ٹوٹل پر لگائیں تو یہ 1.5% ہی بنتا ہے۔
تو اب جب سب کچھ نکالنے کے بعد تھوڑے سے مال پر 2.5% ہے اور بھی سال میں ایک بار ہے، تو اس کو بھاری نہ سمجھیں، یہ بربادی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یاد رکھیے گا حدیث پاک کا مضمون ہے کہ یہ مال کا میل ہے، جس مال سے مل جائے اس مال کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ بربادیاں آتی ہیں، بے سکونیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اور آگے جو دے دیتا ہے سبحان اللہ، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو، اپنے مال کو سیکیور کریں۔ لوگ کہتے ہیں انشورنس ہونی چاہیے، آگ نہ لگ جائے، چوری نہ ہو جائے، ڈوب نہ جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، تو وہ صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکل کر اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ کریم تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جس طرح تم اپنے جانور کے بچوں کو پالتے ہو۔ بچہ ہوتا ہے نا جانور کا، بڑا ہو جاتا ہے، فرمایا بندہ کھجور کا صدقہ دے گا، اللہ پہاڑ جتنا عطا فرمائے، اس دن بھی ملے گا اور ملٹیپلائی ہو کر ملے گا۔ اچھا جو ادھر خرچ کیا ادھر کیا ملے گا؟ ادھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یعنی نبی پاک تو جو فرمائے حق ہے۔ اس حدیث میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، نہ ادھر کم ہونا ہے اور ادھر بھی ملنا ہے، تو پھر تو سودا اب کتنا نفع والا ہے۔ اور یہ آپ چیک کر لیں پوری دنیا میں، جہاں مجھے سنا جا رہا ہے کہ جو لوگ پوری زکوٰۃ دیتے ہیں نا، ان کا مال ملٹیپلائی ہوتا ہے، اگلے سال زیادہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ زکوٰۃ کیسے ہو گئی؟ کیونکہ مال بھی بڑھ گیا، تو ادھر بھی بینیفٹ ہے ادھر بھی بینیفٹ ہے، نقصان کا سودا ہی نہیں ہے۔ پھر چاہتے ہو بلاؤں سے بچ جائیں، تو روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بلا اور بندے کے بیچ میں آ جاتا ہے، بلا اترتی ہے صدقہ روک لیتا ہے، لڑائی کرتا ہے اس سے، اور بندے پر بلائیں اور پرابلمز اور ڈیفیکلٹیز آنے سے اسے روکتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ برائیوں کے دروازے بند رہیں، چاہتے ہیں کہ بری موت سے بچیں، چاہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو، چاہتے ہیں کہ بلاؤں سے بچیں، ادھر بھی مال میں اضافہ ہو ادھر بھی خزانے ملیں، تو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں۔ اور یہ مہینہ اٹس دا رائٹ منتھ فار جنراسٹی، یہ بہترین مہینہ ہے سخاوت کرنے کا، کیونکہ نبی پاک کا یہ انداز تھا کہ رمضان میں خوب سخاوت فرماتے تھے۔ تو غریبوں کی مدد کریں، ایسی مدد کریں کہ چہروں پہ مسکراہٹیں آ جائیں، لوگوں کے دسترخوان اچھے ہو جائیں، ان کے گھروں میں بھی کچھ اچھے کھانے پہنچ جائیں۔ اور اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ مدد کریں۔ اگر وہ مستحق ہے نا زکوٰۃ کے، تو حق ہے کہ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، پھر زکوٰۃ بچ جائے تو عاشقان رسول کی عظیم الشان بڑی تحریک دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، جو دین متین کی خدمت کر رہی ہے۔ جامعۃ المدینہ ہیں، مدرسے ہیں، بچے اور بچیاں عالم بن رہے ہیں، عالمہ بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، ناظرہ قرآن، اور ان سے کوئی فیس بھی نہیں لی جا رہی۔ ہزاروں بچے فری آف کاسٹ ہمارے پاس ایکوموڈیشن رکھے ہوئے ہیں، جن کو کھانا پینا رہنا دعوت اسلامی نے دینا ہے۔ آپ ذرا سوچئے یہ امت کی کتنی بڑی خدمت ہے کہ علماء دینا، حافظ قرآن، مسجدوں کے امام یہاں سے پروڈیوس ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے چلیں تو دعوت اسلامی نے اسلامک میڈیم اسکول بنائے دارالمدینہ، پھر سال کی 600 کے قریب مسجد دعوت اسلامی بناتی ہے۔ میڈیا کے ذریعے جو بے حیائی پھیلائی جا رہی تھی، تو مدنی چینل اردو، پھر مدنی چینل انگلش، پھر مدنی چینل بنگلہ۔ اب بچے مذہبی پروگرام اتنا غور سے نہ دیکھتے تھے، وہ اپنے بچوں کے آئٹمز دیکھنا چاہتے تھے، تو گناہوں بھرے کارٹونز اور پروگرام سے اور پوئمز سے چھڑانے کے لیے اسلامک پوئمز، اسلامک کارٹونز، اسلامک بچوں کے پروگرام، تاکہ بچے بھی جو ہے وہ الحمدللہ بچے رہیں۔ اور اب اس کی کیا زبردست پاپولیرٹی ہے کہ آپ کڈز مدنی چینل کے یوٹیوب چینل پہ جائیں، ہمارا ایک ایک کلپ 10 ملین 12 ملینز میں دیکھا جا رہا ہے۔ تو کون دیکھ رہا ہے؟ وہ بچے جو گناہوں بھرے کارٹونز دیکھتے تھے، اب الحمدللہ اللہ رسول کی باتیں وہاں سن رہے ہیں۔ پھر آگے چلیں تو دعوت اسلامی جناب یہ دینی کاموں کے ساتھ ساتھ جو ویلفیئر کے کام کر رہی ہے، غریب مسلمانوں کی امداد کا کام، زلزلے اور سیلاب زدگان کی ریسکیو کرنے کا کام، گونگے بہرے نابینا اور معذور افراد کی ریہیبلیٹیشن کا کام، تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون دینے کا کام، 26 لاکھ مسلمانوں کو دنیا بھر میں راشن، کھانا پانی صرف اس ایک سال میں دعوت اسلامی نے پہنچایا۔ تو یہ کمال کی آرگنائزیشن ہے۔ دیکھیں آپ دنیا کی بہت ساری NGOs کو جانتے ہوں گے، کوئی مدرسے چلاتا ہے تو مدرسے ہی چلاتا ہے، کوئی مسجد بناتا ہے تو مسجد ہی بناتا ہے، کوئی کھانا کھلاتا ہے تو کھانا ہی کھلاتا ہے، کوئی جناب غریبوں کی مدد تو وہی کام، کوئی ہاسپٹل تو ہاسپٹل۔ دعوت اسلامی ان ون امبریلا اتنے ساری ڈائیورسٹی کے ساتھ جو دین کی خدمت کر رہی ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ لاکھوں لوگوں کو دین بھی سکھایا جا رہا ہے، غیر مسلموں کو مسلمان بھی بنایا جا رہا ہے، بے عملوں کو با عمل بنایا جا رہا ہے، بے پردہ خواتین کو با پردہ بنایا جا رہا ہے، بے نمازیوں کو نمازی بنایا جا رہا ہے، ماں باپ کے نافرمان فرما بردار ہو رہے ہیں، شراب اور نشے کی عادی چھوڑ کر نمازی بن رہے ہیں، تو جہاں مریض ہیں ان کو خون بھی دیا جا رہا ہے، گھر میں بیٹھ کر میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک دین پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ کمال کی ڈائیورسٹی ہے۔ تو میں تو سچ بتاؤں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ میرے اور آپ کے پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ دعوت اسلامی میں لگ جائے۔ تو یا آپ آگے بڑھیے،
اور دین کے اس کام میں مزید حصہ ملائیے. خاص طور پہ فار ایسٹ میں آپ دیکھ لیں، کوریا میں، ہانگ کانگ میں، اور جناب یہ سری لنکا میں، تھائی لینڈ میں، ملیشیا میں، کتنے جاپان میں، کتنے ملکوں میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے اپنی اپنی بساط کے مطابق. اور لیکن ابھی مزید ادارے بنانے ہیں، ہمیں ان ملکوں میں بھی بنانے ہیں، ان ملکوں میں بھی آگے بڑھنا ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میرے آقا کے عشق کا پیغام، سنت رسول کا پیغام، مسلک اعلی حضرت کا پیغام، نبی پاک کے دین کا پیغام پوری دنیا میں پھیلے، تو وی ہیو ٹو سپورٹ دعوت اسلامی. نہ صرف فائنینشلی، پریکٹیکلی بھی ہمیں آپ بھی چاہیے. خود حصہ ملائیں نا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مال نہیں دیا تھا، آپ پریکٹیکلی بھی نبی پاک کے ساتھ شریک ہوتے تھے نا. تو آپ اپنے عطیات بھی دیں، اور دنیا کے جن ملکوں میں آپ مجھے سن رہے ہیں وہ دعوت اسلامی والوں کے دستوں بازو بنے. کمزوری کہاں نہیں ہوتی. ہاں ہمارے گھر میں کمزوری ہوتی ہے، ہم سب مل کر کام کریں گے تو کمزوریاں بھی دور ہوں گی اور ترقی آ جائے گی اور ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا. تو آج میں دنیا بھر میں جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں، پلیز اچھی نیتیں کریں. اچھا ایک بات اور سن لیں، ہم بعض اوقات کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک کا خرچہ مثال کے طور پہ $20,000 ہے، وہ ہم لوگوں نے کر لیا، اب اور چلنے کی کیا ضرورت ہے. دعوت اسلامی کسی ایک ملک کی نہیں ہے، انٹرنیشنل دعوت اسلامی کے لیے سوچیں. دنیا میں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے وہ میرا ہے. یہ میں اپنے ملک اور اپنی سٹی کے بارے میں سوچوں گا تو شاید میں بڑا کام نہ کر سکوں. آپ کو تو موقع مل رہا ہے انٹرنیشنلی مدنی کاموں میں اپنا حصہ ملائیں. دعوت اسلامی کو دل کھول کر سپورٹ کریں. ہم انشاءاللہ جتنے عطیات بڑھیں گے انشاءاللہ مزید مدنی کام بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اللہ کریم اپنی بارگاہ میں ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے اور دل کھول کر خرچ کرنا نصیب فرمائے، اور اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اس رمضان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کے مطابق چل کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنوں کا مہمان ہے، ہو سکتا ہے آج ہی باری آ جائے، کل ہی باری آ جائے، پتہ تو کسی کو نہیں ہے نا. ہم میں سے کوئی کبھی بھی جا سکتا ہے. پلاننگز بہت بڑی ہیں، ارادے بہت ہیں. 5 سال بعد یہ کروں گا، اسی طرح کام چلتا رہا تو 10 سال بعد بڑا گھر بنا لوں گا، پھر 15 سال بعد ایک اور فیکٹری بھی لگا لوں گا، اگلے 2 سال بعد کا یہ پلان ہے. بڑی پلاننگز ہیں. مگر شاعر لکھتا ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے مگر پل کی خبر نہیں. آج رات جہاں اللہ کی رحمت کی یاد کرنے کی رات ہے، اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی موت کو یاد کرنے کی بھی رات ہے. آج رات قبرستان جایا جاتا ہے، ایک سنت یہ بھی ہے، اور قبرستان جانا بھی یہ دراصل موت کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے، عبرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. بدقسمتی سے آج قبرستان بھی جاتے ہیں مگر موت یاد نہیں آتی ہے. قبرستان میں بھی ٹیلی فون چل رہے ہوتے ہیں نا، قبر کے پاس کھڑے ہو کر کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر ہنسی مذاق ہو رہی ہوتی ہے. اور سناؤ کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے، اچھا کدھر رہ رہے ہو آج کل، اچھا وہ والے ایریا میں کتنے کا لیا گھر، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر. الامان والافیز، وہاں جا کر بھی یاد نہیں آتا کہ تیرا آخری ٹھکانہ کیا ہے. یہی تیری آخری منزل ہے. اے دنیا کے گھر بنانے والوں اور اسی کی رنگینی میں گم رہنے والوں، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میرا آخری ٹھکانہ قبر ہے، وہ کیسی ہوگی. سنو آج کی رات کے بارے میں سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تصنیف غنیت الطالبین میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں خود ہی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں. بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے. کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو چکا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے. یہ غور کرنے والی بات ہے. یہ کئی بار روایت سنی ہوگی، میں نے بھی کئی بار سنی، مگر سچ بتاؤں اس بار میں نے اس پر ذرا سا غور کیا کہ واقعی ایسا تو ہے کہ مرنا ہے اور تیاری پہلے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آج کہاں ہوں گے کل کہاں ہوں گے. لیکن یہ جو جملے ہیں نا، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ، بڑے دل کو چھونے والے ہیں کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر انہیں پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. اب اس کو سمجھیے ذرا. اب مثال کے طور پہ کسی کے کفن کا کاروبار ہے، ہوتا ہے کفن صاف کرتے ہیں دھوتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج کفن کا کام کرنے والے نے جس کا کفن ریڈی کیا وہ تو مرا نہیں ہے نا، وہ تو بازار میں گھوم رہا ہے. ہو سکتا ہے مجھ میں اور آپ میں سے کوئی ہو جس کا کفن آج دھلا ہوگا، کیونکہ کفن پہلے ریڈی ہوتا ہے، مردہ بعد میں آتا ہے، اور پھر بازار میں فون جاتا ہے یا جلدی سے کفن لانا، کسی کا انتقال ہو گیا. اٹ مینز کہ ہمارا کفن پہلے ہی تیار ہے
ہو سکتا ہے آج تیار ہو گیا ہے اور کل میں نے وہ پہننا ہے. میں بازار میں اپنے مہنگے کپڑے سلوا رہا ہوں, میں مہنگی جناب گارمنٹس آفس پر جا کر, گارمنٹ کی دکانوں پر جا کر شادی کی تیاری میں لباس خرید رہا ہوں. ارے کئی لوگ تو رمضان آتا نہیں ہے عید کے لباس ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں. رمضان میں عبادت کی تیاری نہیں, رمضان میں رہ کر عید کی تیاری کرنی ہے. رمضان میں کھانے پینے اور طرح طرح کی آئٹم کی خریداری کی تیاری کرنی ہے. اب ہمارے اسلاف مغفرت کی تیاری کرتے, جنت کی تیاری کرتے, اور ہم ہیں کہ شاپنگ سینٹروں کی زینت الامان والا فیس. اے عید کے کپڑے سلوانے والوں, اے شادی بارات کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے کے کپڑے کے پیچھے بھاگنے والوں, یہ میچنگ کا سوٹ چاہیے, یہ میچنگ کے بٹن چاہیے, اس میچنگ کی جناب شرٹ ہو, اس میچنگ کی جناب شلوار ہو. سنو, کبھی سوچا کہ یہ کپڑوں کے پیچھے جو میں دیوانہ بنا ہوں کہیں میرا کفن تو تیار نہیں ہو گیا؟ غوث پاک کی بات بڑی دل کو چھونے والی. آگے فرماتے ہیں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں خودی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر اس میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ابھی جاؤ قبرستان, میانی قبرستان یا جو بھی آپ کے یہاں قبرستان ہے نا, مرکز الاولیاء لاہور میں, ابھی بھی ہو سکتا ہے کوئی قبر خود رہی ہوگی, لیکن جو قبر آج خود رہی ہے اس میں مردہ, اس کے لیے بندہ زندہ ہوتا ہے, تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہوتا ہے اور قبرستان رابطہ کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے ہاں 2 قبریں خودی بھی تیار ہیں اور ان میں سے کسی ایک میں اس مردے کو ڈال دیا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے یا آپ میں سے کسی کے لیے قبر تیار ہو چکی ہوگی, تھوڑی دیر بعد باری ہے جانے کی, مگر مست ہیں, فکر ہی نہیں ہے. انسان آج کے دور کا انسان جی ایسے رہا ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے. موت کی تو بات ہی نہ کرو بھائی, ابھی تو زندگی کی پلاننگ کرنی ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو چکا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے. کئی لوگ ایسے گزرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بڑے بڑے گھر بنائے مگر گھر میں جانے سے پہلے قبر میں پہنچ گئے. میں یہ واقعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن چونکہ موضوع کی مناسبت سے ہے کہ ایک بار ہانگ کانگ میں مدنی قافلے میں نگران شورا بھی ساتھ تھے, ہمارا جانا ہوا تو بڑا دردناک واقعہ سنا. ہمارے ایک پاکستانی بھائی تھے, ہانگ کانگ میں جاب کرتے تھے, 30 سال اپنی زندگی کے 30 سال وہاں گزارے. ظاہر ہر مہینے پیسے بھیجتے رہے. پاکستان میں ان کی کوٹھی تیار ہو گئی, 30 سال میں پیسہ بنایا, یہاں پیسے بھیجتے بھیجتے ایک اچھا سا مکان تیار ہو گیا مگر وہ نہ آئے. گھر والوں کو اس گھر پر چوکیدار رکھا اور خود وہاں کسی جگہ چوکیداری کرتے تھے, چوکیداری سے پیسے بناتے تھے. آخر کار گھر والوں نے کہا 30 سال گزار لیے, اب تو آ جاؤ. گھر بھی بن گیا, خالی پڑا ہے گھر. اب اس نے دوستوں کو بلایا, کہا بہت ہو گیا, بڑا پیسہ بنایا, بڑی محنت کی, اب باقی زندگی سکون سے گزاروں گا, اب بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم گزاروں گا, اب عیش کروں گا, اب سکون کی لائف گزاروں گا. اپنا ہانگ کانگ میں سارا سامان بیچا, جو سامان پاکستان لے جانا تھا وہ فلائٹ میں بک کروایا اور اپنے دوستوں کی ایک پارٹی کی, فیئر ویل پارٹی جو کہلاتی ہے, الوداعی پارٹی. اس الوداعی پارٹی کے دوران ہمارے اس مسلمان بھائی کا ہارٹ فیل ہو گیا. جس فلائٹ سے اس کا سامان آنا تھا اسی فلائٹ سے اس کی میت پاکستان پہنچی. جس کوٹھی کو 30 سال پیسے جوڑ جوڑ کر بنایا تھا, ایک رات اس میں گزارنا نصیب نہیں ہوئی, اس سے پہلے قبر میں پہنچ گیا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. Tonight is the night of remembrance. آج کی رات کچھ یاد کرنے کی رات ہے, کچھ سوچنے کی رات ہے کہ مجھے جانا ہے, یہ ٹھکانہ نہیں دنیا میرا, میری منزل کچھ اور ہے. اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ سمجھاتے ہیں نا, گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں, مت پہ کیا مار ہے, کیا ہونا ہے, ارے یہ تمہارا گھر نہیں, تم مسافر ہو یہاں, تو اصل گھر تو قبر ہے, اور وہاں جا کر کیسے گزارو گے ہیں. سنو, آج ہم سب چاہتے ہیں جنت میں جائیں, ہم میں سے کوئی ایسا یہاں نہیں بیٹھا ہوگا جو یہ سوچے کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے. مگر اعلیٰ حضرت بڑی بڑی چوٹ کرنے والی بات لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کام زنداں کے کیے اور ہم نے کام تو جہنم میں جانے والے کیے, کام تو مار پڑنے والے کیے, کام تو اللہ کو ناراض کرنے والے کیے, اور شوق کیا رکھتے ہیں کہ گلزار میں جاؤں گا, جنت میں جاؤں گا. سنو, اعلیٰ حضرت سمجھاتے کام زنداں کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے, کیا ہونا ہے. سوچو, کام کون سے کر رہے ہو, جنت کا باغ بنانے والی قبر ہوگی یا دوزخ کا گھڑا. اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کئی بار قبرستان گئے ہوگے,
کبھی غور کیا کہ یہ ساری قبریں ایک جیسی دکھ رہی ہیں مگر اندر سے ایک جیسی نہیں؟ یہ سب قبروں کی کہانی مختلف ہے. آج اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بہت سارے انداز ہیں. آج لوگوں کے گھر مختلف قسم کے ہیں. یہاں الگ الگ اسٹائل کے گھر ہوں گے. کوئی چھوٹا ہوگا, کوئی بڑا ہوگا, کوئی 1 کنال تو کوئی 2 کنال تو کوئی 4 کنال. اچھا فلاں بلاک میں آپ کا گھر ہے. اچھا جناب کوئی غریب ہے تو میں جناب بزنگ میں رہتا ہوں, تو میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں, میرا چھوٹا سا گھر ہے, میں تو فلیٹ میں رہتا ہوں, کوئی کہے گا جھونپڑی میں رہتا ہوں. بہت سارے انداز ہیں رہنے کے, بڑے طرح کے گھر ہیں دنیا میں. مگر قبر تو 2 ہی طرح کی ہے. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار, مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری, تجھے کو ہوگی مجھے مثل وحشت بڑی. جن کو نرم بستر کے بغیر نیند نہیں آتی, ارے تکیہ نہیں ہوگا تو میں کیسے سوؤں گا, گرمی بڑی لگتی ہے, ایئر کنڈیشن چاہیے, ایئر کنڈیشن نہ ہو لائٹ جائے تو یو پی ایس ہونا چاہیے. ارے ایک ایکسٹرا پنکھا لگاؤ, مجھے نیند نہیں آتی. ارے قبر میں اکیلے کیسے رہو گے؟ قبر 2 طرح کی ہے, تیسرا آپشن نہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا, جس آقا کا کلمہ پڑا ہے میں ان کا فرمان سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے, یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. بتاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جتنے میرے اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں, کہ بعد میں جو یہ بیان سنے اپنے آپ سے پوچھ لو, خدا را اپنے آپ سے پوچھو, اگر آج مر گیا قبر جنت کا باغ بنے گی؟ ایسے کام کر لیے, کیا اللہ کو راضی کر لیا؟ زندگی گناہوں بھری تو نہیں گزری؟ اگر دل سے آواز آ رہی کہ ہاں میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر آواز یہ آ رہی ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا, ابھی تو بہت نیکیاں کرنی ہے, ابھی تو توبہ کرنی ہے, ابھی مر گیا تو مر جاؤں گا, پھنس جاؤں گا, تو بتاؤ پھر کب توبہ کرو گے؟ پھر انتظار کس بات کا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچانک موت آتی ہے. آج میرے نوجوان بیٹھے ہیں, میرے بزرگ بیٹھے ہیں, میرے بچے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں. سوچو, کبھی یہ نہ سوچنا کہ موت بڑھاپے میں جا کر آئے گی, ہمیں نہیں پتا کہ کبھی بھی آ جائے گی. بس آج گھر اچھا ہو اس کی فکر ہے. آج کی رات یہ فکر کر لو کہ میری قبر بھی نرم ہونی چاہیے, قبر بھی وسیع ہونی چاہیے, قبر بھی روشن ہونی چاہیے, قبر میں بھی ٹھنڈی ہوا ہونی چاہیے. جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ کیڑے مکوڑے آ گئے تو کیا کریں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آؤ آج اپنی قبر کی فکر کرتے ہیں. آج اس قبر کی فکر کرتے ہیں جس میں ساتھ کسی نے نہیں آنا. کفن میں جیب نہیں, قبر میں تجوری نہیں, میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے. حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار حضرت اسرائیل ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہا؟ آپ کی دوستی تھی تو آپ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت سے کہا کہ ملک الموت آئے تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے؟ کہا ملاقات کے لیے آیا ہوں. تو فرمایا کہ جب مجھے وفات دینے سے پہلے ایسا کرنا, میرے پاس اپنا قاصد پیغام دینے والا پہلے بھیج دینا, یعنی موت کا وقت آنے سے پہلے کوئی میسج دے دینا, کوئی قاصد بھیج دینا. چنانچہ جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے میری وفات سے قبل قاصد بھیجنے کا کہا تھا. بات ہوئی تھی کہ آپ مرنے, میری روح قبض کرنے سے پہلے کوئی پیغام دیں گے, کوئی انڈیکیشن دیں گے, کوئی قاصد بھیجیں گے. ملک الموت نے کیا کہا سنو, کہتے سیاہ یعنی کالے بالوں کے بعد سفید بال, جسمانی طاقت کے بعد کمزوری, اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ. اے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, موت سے پہلے انسان کی طرف میرے یہی تو قاصد ہیں, یہی تو پیغام ہیں. آج کتنے میرے ایسے بھائی بیٹھے ہیں جن کے اب بال سفید ہونے لگ گئے. اچھا انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بوڑھا ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا, کہتے ہیں نزلے سے سفید ہوئے ہیں. ارے آ گیا نا سفید بال,
اب تیاری کر لو. اب یہ آ گیا موت کا پیغام. آنکھیں پہلے بڑا اچھا دیکھتی تھیں, اب آنکھوں میں کمزوری آنے لگی ہے, اب چشمے لگنے شروع ہو گئے ہیں, اب قریب سے پڑھنا مشکل ہو گیا, تھوڑا پیپر کو دور کرنا پڑتا ہے. یہ پیغام ہے, یہ قاصد ہے, یہ میسج ہے کہ اب چلنے کی باری ہے, اب جانے کی تیاری کر لو. کمر میں جھکاؤ, اعضاء میں کمزوری. میرے کتنے بھائی ایسے بیٹھے ہیں جو اب اپنی عمر, اگر ایوریج لائف بھی میں نے اور آپ نے جینا ہے نا, اول تو کل کا پتہ نہیں ہے, تو بھی آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی ہے. پھر کس بات کا انتظار ہے؟ آئیے اب چلنے کی, اب آخرت کی تیاری کرنی ہے. یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوجوان یہ سوچے کہ جناب ابھی بال سفید ہوں گے, بوڑھا ہو جاؤں گا پھر تیاری کروں گا. نہیں, مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری سمجھاتے ہیں نا, ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جواں تم ہو. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ بڑھاپا ملنا بھی ہے کہ نہیں, اور مل بھی گیا تو پوچھو بوڑھوں سے. آج روزے رکھنا چاہتے ہیں مگر اتنی بیماریاں ہیں کہ روزے رکھ نہیں پاتے. تراویح پڑھنا چاہتے ہیں مگر پیروں میں جان ہی نہیں کہ تراویح پڑھ سکے. آج دین کے کام کے لیے دل بھی چاہتا ہے مگر طرح طرح کی بیماریوں نے گھیر لیا. تو اے نوجوانوں, جن کو اللہ نے جوانی دی ہے, جن کے پاس صحت کی طاقت ہے, ارے اس صحت کو غنیمت جان کر آج عبادت کر لو, آج اللہ کی فرما برداری والے کام کر لو, تاکہ آخرت میں بھی, بلکہ بڑھاپے میں کیا فائدہ ہوگا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی, تو آپ کے سارے اعضاء جو تھے نا وہ فٹ تھے, آنکھیں بھی ٹھیک تھیں, دانت بھی صحیح تھے, ہاتھ پیر بھی سلامت. تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنی بڑی عمر ہو گئی, آپ بالکل جوان جیسے دکھتے ہیں. کیا جواب دیا؟ سنو میرے نوجوانوں سنو. کہتے میں نے جوانی میں اپنے ہاتھ پیر, اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا. اللہ نے میرے یہ ہاتھ پیر بڑھاپے میں ضائع نہیں کیے. اب آپ کی مرضی ہے, انہی ہاتھ پیر سے رب کی نافرمانی کر لو, انہی آنکھوں سے رب کو ناراض کر لو, انہی کانوں سے رب کی نافرمانی کر لو. اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں, بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنے والوں, اپنے کانوں میں میوزک کی آوازیں ڈالنے والوں, اپنے اندر برائی کے جذبوں کو بیدار کرنے والوں, سنو. آج شب برات جن محروموں کو نہیں بخشا جائے گا نا, اس میں شراب کا عادی اور بدکاری کا عادی بھی ہے, اسے نہیں بخشا جائے گا. نہ جاؤ ایسی محفلوں میں, نہ کرو ایسے لوگوں سے دوستیاں, نہ دیکھو ایسے مناظر. اللہ نے آنکھیں اس لیے تھوڑی دی ہیں کہ اس کی نافرمانی کریں. کبھی کسی اندھے کو دیکھا ہے؟ بیچارہ کچھ نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھ دی ہے, مگر اس لیے دی ہے کہ اسی آنکھ سے اسے ناراض کریں. ہیں کبھی کسی بہرے کو دیکھو کیسے زندگی گزارتا ہے, سن ہی نہیں پاتا. لیکن آج اللہ نے مجھے اور آپ کو کان دیے, اس لیے دیے کہ ان کانوں سے اسے ناراض کروں, حرام سنوں. زبان, کسی گونگے کو دیکھا ہے؟ ہاتھ پیر بیچارہ اشارے ہی کرتا رہتا ہے, لوگ ہنستے ہیں اس کی باتوں سے. اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان دی ہے, مگر ہم اس زبان سے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھو. گالیاں دینے والا سوچے, بری باتیں کرنے والا سوچے, بے حیائی کی باتیں کرنے والا سوچے, جھوٹ بولنے والا, غیبت کرنے والا, زبان کا غلط استعمال کرنے والا سوچے کہ اللہ نے اس لیے زبان دی تھی. جن آنکھوں کو جناب بری باتیں دیکھنے کا بڑا شوق ہے, انٹرنیٹ پر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر جو آنکھیں گندی کر رہے ہو, سوچو ان آنکھوں سے کیسے نبی پاک کا دیدار کرو گے, کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایسا نہ کرو, بچا لو ان آنکھوں کو. ان آنکھوں سے بہت کچھ اچھا دیکھنا ہے. ارے اللہ دکھائے گا تو کعبہ دیکھیں گے انشاءاللہ. ہم ان آنکھوں سے بار بار مدینہ دیکھیں گے, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پیارے آقا کا جلوہ زیبا دیکھیں گے. یہ آنکھیں اس لیے نہیں دی ہمیں اللہ نے. تو بہرحال میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں آج کی رات بہت کچھ فیصلے کرنے ہیں, اپنے بارے میں فیصلے کرنے ہیں, اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کرنی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو بات کی نا ملک الموت نے کہ بیماری, کمزوری, آج کمزوری بھی آتی ہے تو بیمار موت کو یاد نہیں کرتا, کہتا نہیں تھوڑا ہی بیمار ہوں. ارے یہ بیماری تمہارے لیے پیغام لائی ہے کہ کتنے بیمار دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو جب بھی بیمار ہو تو بندہ موت کو یاد کرے, اپنی حیثیت پتہ چل جاتی ہے. اچھا خاصا ہٹا کٹا انسان بخار ہو تو بستر سے اٹھ نہیں پاتا, آرڈر چلانے والا بندہ بالکل مفلوج ہو جاتا ہے. اپنی حیثیت پتہ چل جاتی ہے کہ یار پیٹ خراب ہوا, ایک دن میرا پیٹ خراب ہوا, پیروں میں جان ہی نہیں رہی. تو تمہاری حیثیت کیا ہے یہ تمہیں بیماری بتا کر جا رہی ہے. اگر پھر بھی انسان ٹھیک ہوتے ہی اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے, ٹھیک ہوتے ہی نمازیں قضا ہو رہی ہیں, ٹھیک ہوتے ہی جناب پھر رب کو ناراض کرنے والے کام ہیں. ارے یہ سارے پیغام ہیں تمہارے لیے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اور تمہیں کہاں جانا ہے. البتہ جب بیماری آئے تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, بیماری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے.